مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت سے مرکز پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت سے سنیے گا۔ پھر وہ کفر نحوم میں داخل ہوئے اور وہ فی الفور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور فی الفور ان کے عبادت خانہ میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی۔ وہ یوں کہہ کر چلایا، اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ بس وہ ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے، یہ کیا ہے؟ یہ تو نئی تعلیم ہے۔ وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہے۔ اور فی الفور اس کی شہرت گلیل کی اس تمام نواحی میں ہر جگہ پھیل گئی۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں، اس لیے ہلیلویا، خدا ان کی تعریف ہو کہ یہ مبارک حالی ہے کہ ہم اس کے قدموں میں موجود ہیں۔ سب سے پہلا درجہ خدا کا۔ زندگی کون دیتا ہے؟ نعمتیں کون دیتا ہے؟ برکتیں کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ گھر کون دیتا ہے؟ خدا۔ اور ہم سب کچھ دینے والے کو اکثر اگنور کر دیتے ہیں، اکثر۔ لیکن اسی لیے میں ہر عبادت میں جو آئے ہوتے ہیں انہیں یہ احساس دلاتا ہوں، کیا مبارک ہے، آپ نے دنیا کو، دنیا کے کاموں کو دوم درجہ دیا۔ اول درجہ زندہ خدا کا ہے۔ پہلی عزت جو ہے وہ خدا کی ہے، تعظیم خدا کی ہے۔ یہ خدا کی بہت بڑی مہربانی ہے ہم سب پر کہ ہم جس بھی حال میں ہوں ہم پہلا درجہ اپنے زندہ خدا کو دیں۔ اور جو دن پاک ہے، خدا سے ملاقات کا ہے، اسے یاد رکھیں۔ ہمیں سارے دن یاد رہتے ہیں، کوئی دن ہم بھولتے نہیں ہیں۔ فلاں کی برتھ ڈے اس دن ہے، فلاں کی شادی کی سالگرہ اس دن ہے، فلاں کے گھر میں اس دن جانا ہے۔ اور خدا کے گھر میں آنا ہمیں مشکل بھی لگتا ہے، اور اکثر کہتے ہیں سانو پتہ ہی نہیں لگا، اجی بھولی گئے، سانو یاد ہی نہیں رہے۔ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس سے سیکھیے۔ وہ کفر نحوم میں کلام کی تلاوت دیکھتے ہیں، پھر وہ کفر نحوم میں داخل ہوا اور فی الفور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ سفر کر کے آیا ہے، کفر نحوم کے علاقہ میں وہ ابھی آیا ہی ہے، اور فی الفور کا مطلب جلدی سے وہ عبادت خانہ میں، سبت کا دن تھا، عبادت خانہ میں تعلیم دینے کے لیے چلا گیا۔ یہ یسوع مسیح کی ذات میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ یسوع مسیح کی ذات ایک نمونہ ہے، سیکھ لیجیے اس بات کو۔
گیا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کس سے ملنا ہے، میں نے کن لوگوں کو ٹائم دیا ہوا ہے، بھول گیا، چھوڑ دیا۔ سبت کا دن ہے، خدا کے گھر میں جانا ہے، سبت کا دن ہے، خدا کے گھر میں جا کر تعلیم دینی ہے، تعلیم سننی ہے۔ ہم جس بھی کردار میں اس زمین پر زندگی گزارتے ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے، اور اس بات کو اپنے دل سے کبھی جانے نہ دیں کہ خدا ہم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، خدا ملنا چاہتا ہے، اور اس سے ملنے کے لیے شکر کیجئے ایک دن مقرر کر دیا۔ ملنے کے لیے کتنے دن؟ کتنے دن؟ ہم دیکھیں دوسری قوموں کو پھنسے رہتے ہیں۔ کاش ہم اس آزاد مرضی کو شوق میں تبدیل کرتے، ہمیں خدا کے ساتھ ملنے کا ہر وقت انتظار ہو۔ مجھے بہت سے خاندان اچھے لگتے ہیں، میں جب ان کے گھروں میں وزٹ کرنے جاتا ہوں، وہ اکثر بتاتے ہیں کہ ہم ہفتے کی رات اپنے کپڑے پریس کر دیتے ہیں، سویرے لائٹ آئے نہ آئے نو پرابلم، ناشتہ ہم جا کے بھی کر سکتے ہیں۔ تیاری، یہ وہ تیاری ہے جو ہمارے اندر کے شوق کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ شوق ہونا چاہیے، ہر ایک مسیحی کے اندر اس بات کا شوق ہونا چاہیے۔ آج بہت سارے خاندان کہیں گے ہم نے شادی میں جانا تھا، تو میں دنیا کی کوئی شادی نہیں دیکھی جی سویرے 10 بجے ہوئی، میں نے 12 بجے والی شادی بھی نہیں دیکھی۔ کبھی کسی 12 بجے کسی شادی سے گئے؟ بات کیا ہے، ہم اہمیت کس چیز کو دیتے ہیں۔ یسوع کفر نحوم میں گیا اور عبادت خانہ میں چلا گیا، اور وہاں پر جب یسوع نے ان کو کلام سنایا تو وہ لوگ بلیس ہوئے، وہ لوگ بڑی برکت سے بھر گئے، اور انہوں نے کہا یہ فقیوں کی طرح تعلیم نہیں دیتا، یہ رٹی رٹی دعائیں نہیں سکھاتا، یہ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتا، یہ ایک ہی کلام کو ہر سبت نہیں سنا رہا، یہ تو کچھ نیا سنا رہا ہے، یہ تو ایسے بات کر رہا ہے جیسے یہ خود اختیار والا ہے۔ یہ یسوع مسیح کے کلام میں قدرت ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کے اندر سے باتیں نکل رہی ہیں۔ اور یاد رکھیں سچائی کی باتیں ہمیشہ سننے والوں کو برکت دیتی ہے۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ یسوع نے جب کلام سنایا لوگ کو برکت ہوئی، کیا لکھا ہے آئیے ذرا دیکھیں، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم، فقیوں کی طرح نہیں، وہ سناتے تھے ایک ہی والا، ایک ہی باتیں، ایک طرح کا ان کا بولنے کا انداز۔ یسوع مسیح جب بولتا تھا وہ نئی باتیں سکھاتا تھا، یسوع مسیح ان کی عام روٹین کی زندگی کو بہتر کرنا چاہتا تاکہ آج اگر اس زمین پر ان کی زندگی بہتر ہو جائے گی تو آسمانی راستہ کھل جائے گا۔ ہم زمینی زندگی بہتر نہیں کرتے، روحانی نہیں کرتے، خدا کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھتے، اس کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور چاہتے ہیں سیدھا فلائٹ ہماری کہاں جا کر رکے؟ ہاں جی، اینڈ کتنے ہو جا کے جنت۔ تو جنت کس کی ہے؟ جنت کس کی ہے؟ لو، جنت کس کی ہے؟ اس میں کون رہیں گے؟ خدا کے لوگ۔ جنت خدا کی ہے، رہیں گے خدا کے لوگ۔ ہم زمین پر خدا سے دور رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مل کیا جائے؟ مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ ہم آج پہچانے کچھ چیزوں کو، آج ہم سیکھیں گے، اور یہ نہایت ضروری چیزیں ہیں۔ اب سننے والے برکت پا رہے ہیں۔ آج کا مضمون ہے ناپاک روح۔ کیا جی؟ ناپاک
کی بدروہیں اس وقت کام کر رہی ہیں، اس وقت بھی بدروہیں ایک ہی ٹائپ کی ہیں، بدروہوں کی ٹائپ چینج نہیں ہوتی ہیں، وہ ایک ہی طرح کی ہیں، وہ بد ہیں۔ کیا ہے؟ بولو بھائی، بد، بری، پاک نہیں ہے، ناپاک ہے، وہ ناپاک ہے اور ان کا کنیکشن ناپاکی کے ساتھ ہے۔ اب یسوع مسیح عبادت خانہ میں کلام سنا رہے ہیں، ہاللیلویہ۔ لوگوں نے سنا، کہا واہ واہ واہ، کمال کر دی جناب، یسوع مسیح، جناب یسوع مسیح کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کمال ہیں۔ لیکن اس بھیڑ میں جو عبادت کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی، غور سے سنیے گا، بڑی زبردست بات ہے، جو عبادت کر رہے تھے ان میں کلام سننے والوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے اندر ناپاک روح تھی۔ بیٹھا کہاں تھا؟ کہاں بیٹھا تھا؟ سن کیا رہا تھا؟ سنیے گا، یہ برکت کی باتیں ہیں۔ بیٹھا کہاں؟ عبادت خانہ میں، سن کیا رہا ہے کلام، گا کیا رہا ہے گیت، لیکن اندر کیا ہے؟ ناپاک روح، بد روح۔ اور آج یاد رکھیے، آج بہت ساری کلیسیاؤں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عبادت بھی بڑی زبردست کرتے ہیں، گیت بھی بڑے زبردست گاتے ہیں، لیکن اندر سے وہ پاک نہیں ہے بلکہ ناپاک ہے، اندر سے، انٹرنلی۔ کلام میں لکھا ہے ابلیس کو موقع نہ دو۔ ہم ابلیس کو موقع دیتے ہیں، وہ ہمارے اندر آتا ہے، وہ ہمارے اندر جو پاکیزگی ہے اس کو ناپاکی میں بدل دیتا ہے۔ لیکن آج وہ بندہ پتہ نہیں کب سے آ رہا تھا۔ اب میں دو طرح کی بدروہوں کا ذکر کر رہا تھا۔ ایک ہوتی ہے جو اپنا آپ شو کرتی ہے کہ ہم واقع ہی ناپاک ہیں، بدروہیں ہیں، وہ ان کے ایکشنز اور ان کی آواز، وہ طرح طرح سے سالوں سے یہ چیزیں ہمارے چرچ میں ہوتی ہے۔ لیکن ایک طرح کی بدرو، دوسری طرح کی بدرو جو ہے وہ ہے اسپرچل بدرو۔ کیا ہے جی؟ یہ ٹرم بڑی خاص ہے، روحانی بدرو ہے۔ وہ گیت بھی بڑے مزے کے گائے گی، دعا بھی بڑی زبردست کرے گی، اندر سے ناپاکی ہے۔ اس بندے کو دیکھیے، کہاں بیٹھا ہے؟ عبادت خانہ میں، کر کیا رہا ہے؟ کلام سن رہا ہے، گیت گا رہا ہے، لیکن اندر ناپاک روح ہے۔ ابلیس مکاری کرتا ہے اور ہمیں کہتا ہے تو بڑا زبردست ہے، تو روحانی ہے، لیکن اندر وہ خود بیٹھا۔ بی کیئرفل، بی کیئرفل۔ میں ہمیشہ اس بات کے لیے آپ سب کو موٹیویٹ کرتا ہوں، خدا سے مانگا کریں، خدا سے کہا کریں کہ مجھے پرکھ کی روح دے، میں دوسروں کو بھی پہچان سکوں اور اپنے آپ کو بھی پہچان سکوں۔ ابلیس دھوکے میں رکھتا ہے۔ اب دیکھیے، سالوں سے وہ بندہ آ رہا، کب سے؟ سالوں سے، لیکن آج کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ آیا آج بھی ہے، ویسے ہی بیٹھا ہے، ویسے ہی سنا ہے، ویسے ہی گایا ہے، لیکن آج یسوع وہاں موجود ہے۔ یسوع کی ذات اقدس کا زمین پر آنے کا ایک اور مقصد بھی تھا، غور سے سن لیجیے۔ یسوع مسیح اس لیے اس دنیا میں آئے کہ ابلیس کے کاموں کو ظاہر کرے، ابلیس کے کاموں کو ظاہر کریں۔ نیگیٹو اور پازیٹو دو چیزیں ہوتی ہیں، متضاد چیزیں، ایک دوسرے کے برخلاف چیزیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر ہمیں نیکی کے بارے میں جاننا ہے تو اس سے پہلے بدی کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بدی کو جانتے ہیں تو آپ نیکی کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پاکیزگی کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ناپاکی کا ذکر ضرور پتا ہونا چاہیے۔ کیا ہوتی ہے ناپاکی؟ کہتے ہیں کس کو؟
اب یہاں پر اس بندے کی حالت سیم ہے، وہ کراؤڈ میں بیٹھا ہوا ہے، سمجھ نہیں لگنے دے رہا میرے اندر کیا ہے، لیکن یسوع مسیح اسے پہچان جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یسوع اسے پہچان لیتا ہے اور وہ یسوع کو پہچان لیتا ہے نا۔ کیا کہتی ہے؟ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ بول اٹھی، وہ خود چلاؤ تھی، اور چلا کر کیا کہا؟ اے یسوع ناصری، اے یسوع ناصری ہمیں تجھ سے کیا کہا۔ سنیے، یہ مکسنگ والی زندگی چھوڑ دیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے، چلتا ہے، تھوڑا جا ہے، تھوڑا جا بھائی ایک طرف ہو جاؤ، ایک طرح کی زندگی کو چن لو، یا تو پاک ہو جاؤ یا نہ پاک ہو جاؤ، تاکہ جاؤ پہ پورے جاؤ، جنت سے جاؤ تے دوزخ سے جاؤ، ہوپ نہ ہوئے۔ پچھلے بھی پتا ہے، وہ سب پتا ہے خدا بندہ چنگی جگہ کوئی نہیں ملتی ہے نا۔ ایک طرف تو ہو جاؤ، نہیں پیچھے پھنسے ہوئے ہیں، ادھے پاک ادھے نپاک، تھلڑے بھی کنفیوز رہتے ہیں۔ خدا بندہ انہوں ابراہم دی کچھ پتا ہے نا، ایسے ہی کہتے ہیں ابراہم کی گود کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ ہم تو ان کے لیے بھی یہی کہتے ہیں جو کپی پیتے مر جاتے ہیں، گندی شراب پیتے مر جاتے ہیں، نشے کرتے ہیں، ڈاکے مارنے، گولی بج دیے، ہاں پچھوسی کی دعا کرنے، بولو بھائی ابراہم کی گود۔ او بھائی ابراہم کی جگہ گود کیا چیز ہے؟ وہ خدا کی حضوری ہے۔ تو خدا کی حضوری کے لیے غور سے بات سنیے گا، آسمان پر خدا کی حضوری میں جانے کے لیے اس سے پہلے زمین پر ہمیں خدا کی حضوری میں آنا پڑے گا۔ بولے ہمیں زمین پر اس کی حضوری میں آنا پڑے گا، اس کے ساتھ رابطہ قائم کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ ہمیں پاکیزگی میں ایک ہونا پڑے گا، ہمیں اس کی باتوں کو ماننا پڑے گا، ہمیں اس کے حکموں کو ماننا پڑے گا، ہمیں اس کی تعلیم کو سننا پڑے گا، تاکہ ہم کہہ سکیں یہ تو صاحب اختیار کی طرح بات کرتا ہے، یہ تو صاحب اختیار کی طرح بات کرتا ہے۔ بدلو یسوع کو پہچان گئی، بولے ہاللیلویا۔ کاش میں اور آپ بھی پہچانتے، ہم بھی یسوع کو پہچانتے ہیں، ہم یسوع کو پہچانتے نہیں ہیں۔ میں نے لاسٹ میسج سنایا تھا، یاد ہو کسی کو؟ Who is the liar؟ کون جھوٹا ہے؟ تو ابلیس جھوٹا نہیں ہے، بلکہ وہ جھوٹوں کا باپ ہے، فادر آف لائر، وہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ لیکن یہاں پر وہ سچ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے یسوع ناصری مجھے تجھ سے کیا کام، کیونکہ میں ناپاک ہوں اور تو پاک ہے، میرا تو تیرا میل ہی نہیں ہے۔ آج تو کدھر آ گیا ہے؟ میں تو موجوں میں تھا، میں تو مست تھا، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا تھا، لوگوں کے سامنے میں بڑی زبردست دعائیں کر رہا تھا، او مجھے کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ اے یسوع ناصری تو آج کہاں سے آ گیا؟ تو آج کہاں سے آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے؟ عزیزو، اس کے حضور آنا بڑا ضروری ہے، تاکہ ہم اپنا انالیسس کرتے رہیں، ہم اپنے آپ کو پہچانتے رہیں۔ شیشہ، کلام شیشہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ کیسے ہیں؟ شیشہ دیکھتے ہیں نا، سارے دیکھتے ہیں۔ میں بڑھا بھی ہونے میں پھر بھی شیشہ ملنا اچھا لگتا ہے نا، ایسے لگتا ہے کیسا لگتا ہے، اینڈ بال بنا کر پھر کہتے یار، بلکہ وہ بھی شیشہ بار بار ملتے ہیں جنہوں نے بال بھی نہیں ہوتے، وہ بھی کہتے ہیں آنے آنے، اچھا لگتا ہے شیشہ دیکھنا، اچھا لگتا ہے۔ ایکچولی بات کوئی نہیں ہے، شیشہ ہمیں ہماری صورت دکھاتا ہے، ہمیں یہ کتنے کچھ لگا ہے، کچھ غلط ملت
تو کیا کرتے ہیں ہم فٹافٹ صاف کر لیتے ہیں، ہے نا؟ فٹافٹ صاف کرتے ہیں، کلیئر ہو جاتا ہے، نیٹ کلین ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں ہماری روحانی صورت دکھاتا ہے، تاکہ اگر کوئی گند مند لگ گیا ہے تو ہم اسے مٹائیں، صاف کریں اور کلین ہو جائیں۔ آنا بڑا ضروری ہے، خدا کے گھر میں آنا بڑا ضروری ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا کے گھر میں آیا کریں تو لوگ کی گھر میں کہ ٹی وی لا کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹی وی نہیں لگی اسی دعا سے۔ یقین مانے ٹی وی والے دعا کی کر دینے، وہ اپنی جگہ صحیح دعا کر رہے ہوتے ہیں، پر یہ وہدے وہدے کی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ کام کروایا دینا، کاکے نوں روٹی بھی وہ نال ہی کھوائی جانی ہے، باہر سبزی والا آ گیا انہوں بھی ڈیل کر لینا نال ہی، دودھ والا آ گیا وہ دودھ بھی پاتا ہے، عبادت ہو رہی۔ آئیے تقدس کو قائم کریں، آئیے اس بادشاہ کے بادشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور ایمانداری کے ساتھ آئیں، تاکہ واقع ہی کلام ہمیں ہماری اصل صورت دکھائے کہ ہم کیسے۔ اس بندے کی آج صورت نظر آ گئی ہے نا، بدلو اندر ہے، باہر سے بڑا روحانی ہے، اور کلام فرما رہا ہے کہ اندر والا بول اٹھا، اے یسوع ناصری، کیونکہ جانتا ہے نا، یسوع کو پہچانتا ہے، اور کہتا ہے کیا تو ہم کو وقت سے پہلے عذاب میں ڈالنے آیا ہے؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ اچھا میں یہاں پر ابلیس کی ایک اور چلاکی آپ کے سامنے رکھوں، آئیے ذرا متی کی جیل میں جلدی سے آئیے گا۔ یہاں پر یسوع مسیح کو یہ بدرو گرفتہ ایک دم سے پہچان لیتے ہیں۔ متی 4 باب آئیے۔ اب یہ جھوٹوں کے باپ کا سٹائل دیکھیے گا ذرا، متی 4 باب اس کی پہلی آیت سے۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کرنے کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، سنیے گا کیا کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ 5ویں آیت میں آئیے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنڈے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے دے نیچے گرا دے۔ جانتا ہے جھوٹوں کے باپ کا سٹائل دیکھیے۔ یہاں پر ایک بدرو یسوع کو دیکھ کر کہتی ہے، تو خدا کا قدوس ہے، تو زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ جھوٹا باپ کی کہنا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے، آپ کے دل میں بھی شک ڈالتا، وہ اکثر شک ڈالتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے یسوع تیرے لیے یہ نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کے دل میں کمزور ایمان پیدا کرتا ہے کہ یسوع تیری مدد نہیں کر سکتا، میں تیری مدد کروں گا، میں تجھے اس مسئلے میں سے نکالوں گا، میں تیرے لیے یہ سب کچھ کروں گا۔ جھوٹوں کے باپ کی باتوں میں نہ آیا کرے۔ وہ اس وقت بھی جانتا تھا جب ہیکل میں یسوع مسیح آیا، وہ اس وقت بھی یسوع کو جانتا تھا جب یسوع کو بیابان میں آزمانے کے لیے گیا، اور وہ آج بھی یسوع کو جانتا ہے کہ یسوع آ گیا تو اس نے صاحب اختیار کی طرح بات کرنی ہے۔ اور اسی طرح آزمانے والے کی آخری بات دیکھ لیجئے، 7ویں آیت میں دیکھیے، یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میرے ساتھ مل کر کہیے گا، یسوع نے اس سے یعنی کہ شیطان سے کہا، میرے ساتھ بولیے گا، یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو
اور یہ صاحب اختیار کی بات ہو سکتی ہے، یہ کسی نوکر کی بات نہیں ہو سکتی ہے، یہ کسی ملازم کی بات نہیں ہو سکتی ہے، یہ کسی ایلچی کی بات نہیں ہو سکتی ہے، یہ کسی شاگرد کی بات نہیں ہے، یہ صاحب اختیار کی بات ہے۔ صاحب اختیار سے کہا اے شیطان دور ہو، اور شیطان دور ہو گیا۔ بولے ہلیلویا۔ صاحب اختیار ہے، وہ صاحب اختیار ہے، اسے انڈر اسٹیمیٹ نہ کیا کرے۔ اپنی پریشانیوں میں اس کے حضور پورے جھکا۔ آپ کا خدا آپ کے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ادھر کیا کہہ رہی ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں۔ ہاں کاش میں بھی کہوں میں یسوع کو جانتا ہوں، ہے نا؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے۔ یہ وہی جھوٹوں کا باپ ہے جو کہہ رہا تھا اگر تو خدا کا بیٹا ہے نا؟ اب یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں۔ یار وہ جانتا ہے، ہم کیوں نہیں جانتے؟ ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہم اسے کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم اس کی ذات اقدس پر دھیان کیوں نہیں دیتے؟ وہ کیا ہے؟ اس کائنات کا مالک ہے۔ میں نے ایک میسج بڑا سنبھال کے رکھا ہوا اور میں خدا سے کہہ رہا ہوں خدا زندگی دہی رکھی جنوری میں سنو، تاکہ پورا سال آپ کی لائف کے اندر ایک ایسا گول سیٹ ہو جائے۔ بڑی زبردست چیز ہے۔ میرے دل میں پچھلے دنوں خدا ڈالا تھا، میں نے کہا نہیں خدا انہوں نے جنوری میں سنا، تاکہ سال چڑھتے یہ سیکھ جائے۔ صاحب اختیار، یہ صاحب اختیار والا معاملہ جو ہے آج اپنے دل میں بٹھا لیں۔ آپ اس کو مانتے ہیں جو اختیار والا ہے، اور اختیار والا کیا کہہ رہا تھا؟ اے شیطان دور ہو۔ اور یہاں پر خدا کا قدوس یسوع نے اسے جھڑک کر کہا چپ رہ، چپ رہ اور اس میں سے بولو بھائی نہ بولنا دی تفسیر انہاں چوں نکل جا۔ یسوع دے نام نکل جا۔ یسوع نے بیابان میں کیا کہا؟ اے شیطان، اور یہاں پر یسوع نے کیا کہا؟ چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ اور بدلو، ناپاک بدلو، ابلیس کی بدلو اس میں سے نکل گئی، لیکن نکلنے سے پہلے اسے توڑا مڑوڑا اور اس کا برا حال کیا اور اس میں سے نکل گئی، کیونکہ حکم دینے والا کوئی اور نہیں تھا، اس جہان کا، اس کائنات کا مالک یسوع تھا، کوئی اور نہیں تھا، اختیار والا تھا، اور اس کے اختیار کو وہ جانتا ہے، شروع سے جانتا ہے۔ آئیے آج ناپاک بدروحوں کے ڈائگنوزرز بڑے خطرناک ہیں۔ حیران میرے پاس اکثر باتیں آتی رہتی ہیں۔ ہمارے پاس کوئی آیا، ہم نے کسی سے ٹیلی فون پہ بات کی، اس نے کہا تمہارے گھر میں بدرو ہے۔ اگر اختیار دینے والے نے یہ اختیار دیا ہے کہ تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ بدرو ہے، تو پھر اختیار دینے والے نے یہ نہیں اختیار دیا کہ نکل جاؤ، پھر کٹے کوئی اور آگے، پھر نکالنے کے لیے کوئی اور ہے۔ اور نہیں بھائی، یہ شوخہ بازوں سے بچے، یہ شوخہ بازی ہے، بڑا سٹائل ہے لوگوں کا آج کل۔ میں ایک بندہ ویکھیا سونگ کے دسن دیا کہ جی تہاڈے گھر چ بدروان، میں کہا بدروان دی خوشبو ہوندی ہمار، یہ شوخہ بازی ہے، یہ ہندوؤں کے پنڈت کرتے ہیں ایسے، ساڈے بھی ہوں لگے نے جی، کئی فون پہ کہتے ہیں میں محسوس کر رہا ہوں آپ کے گھر میں کچھ ہے۔
टेलीफोनिक बदरुआ भाई छड्डो इन्हां कम्मां नूं यीशु के इख्तियार को जानिए यीशु का इख्तियार आपको जवान कर देगा आपके ईमान को बढ़ा देगा मैं कहता हूं जब यीशु के साथ आमना सामना हो जाता है बदरुएं बोल पड़ती है खुद ही बोल पड़ती है कुछ भी नहीं करना पड़ता दवा भी नहीं करनी पड़ती आप ही कहती है हम तुझे जानते हैं तू हमें अजाब में डाल सकता है तो अजाब में डालने की ताकत हमेशा ताकतवर के पास होती है कमजोर बंदा आग में नहीं किसी को फेंक सकता हाँ अजाब में नहीं फेंक सकता वो जाने से पहले आपको मरोड़ेगी क्या करेगी मरोड़ेगी समझ ले कि जब सख्त कलाम नाज़िल होता है तो वो तकलीफ देता है खाने में तकलीफ देता है लेकिन अंदर जाके सुकून बढ़ा जाता है ऐसे क्यों जी बाजी गोलियां देती है मेडिकल से जो लोग हैं वो जानते हैं कि एक दफा सख्त गोलियां बहुत बड़ी बड़ी गोलियां खानी पड़ती हैं लेकिन आराम आ जाता है यीशु का इख्तियार आज सिर्फ मैं ही नहीं इस्तेमाल कर सकता आप सब भी करेंगे आप सब उसके मानने वाले हैं आप जानते हैं कि इब्लीस उससे डरता है आप ये भी जानते हैं कि इब्लीस उसे पहचानता है इब्लीस जब उसे जानता है तो आप भी जान जाइए उसके इख्तियार को उसकी कुदरत को और आप अपने मुंह से अपने आप को ब्लेस किया करें ताकि आपका घराना बरकत पाए जरा एक हवाला देखिएगा रोमियो 6 बाब उसकी 16वीं आयत देखिए शाबाश जल्दी से पढ़िए रोमियो 6:16 क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फर्माबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते हो अच्छा गौर से यहाँ पर रुकिए जरा जिसकी फर्माबरदारी के लिए गुलामों की तरह अपने आप को पेश यानी कि गुलाम का काम क्या है जी हुजूरी कर मानना हुक्म को मानना तो जिसकी फर्माबरदारी में झुकते हो उसके गुलाम हो जी आगे पढ़िएगा उसी के गुलाम हो हाँ जी जिसकी फर्माबरदारी करते हो उसी के गुलाम हो जी जिसके फर्माबरदार हो ख्वा गुनाह के हाँ जी यहाँ पर रुकिए जिसके भी फर्माबरदार हो अगर गुनाह के फर्माबरदार हो तो फिर गुनाह के गुलाम हो और आगे ख्वा गुनाह के जिसका अंजाम मौत है हाँ जी गुनाह की फर्माबरदारी मौत तक लेकर जाती है और आगे ख्वा फर्माबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाज़ी हाँ जी गुनाह की फर्माबरदारी मौत तक लेकर जाती है और खुदा के कलाम की फर्माबरदारी जिंदगी तक लेकर जाती है Up to you आप किसके फर्माबरदार होते हैं आप खुदा के फर्माबरदार बन के हमेशा की जिंदगी को लेते हैं या आप दुनियादारी में पढ़कर गुनाह की फर्माबरदारी करके हमेशा की मौत को गले लगाते हैं आप चुनिए क्योंकि इब्लीस के पास देने के लिए जो कुछ है वो वही देगा जितने को जो होगा वही देगा भैया किसी ऐसे शख्स से जिसके पास कोई चीज वो है नहीं जो ये मांग कर शर्मिंदा ही होंगे क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं देने को नहीं है इसलिए आज इस भेद को समझ लीजिए जान लीजिए कि आपके अंदर क्या है पहचानिए और जिसको आप मानते हैं उसके इख्तियार को समझिए जिसके फर्माबरदार है उसी के गुलाम है अगर आप गुनाह के फर्माबरदार हैं तो गुनाह के गुलाम हैं और अगर आप खुदा के हुक्मों के फर्माबरदार हैं तो आप खुदा के गुलाम हैं एक्चुअल वो हमें गुलाम तो बनाते नहीं वो तो हमें बेटे
हेलो, बेटे और तो बेटे बेटियां बना। इसलिए मैं इस बात को आपके साथ आज खास तौर पर शेयर करूं। अपने अंदर के बल्ब को जलाए रखा करें, रोशनी जलाए रखा करें, अपने शब्द कभी बुझने ना दें, अपने अंदर ईमान को कभी ठंडा ना पड़ने। आप अपने यीशु पर हमेशा निगाहें रखें, उसे तकते रहें, उसको हमेशा जाने कि वो कोई आम शख्सियत नहीं है। वो इब्लीस जिसे हम बड़ी चीज समझते हैं, उस पर भी इख्तियार रखता है। सो अजीजो, हम अलर्ट हो जाए। आज हमें थोड़ी सी कोशिश करके इब्लीस पर गालिब आना है। ऐसा ना हो कि हम भी उस शख्स की तरह इबादतें भी करें, दुआएं भी करें और अंदर नापाक रूह हो अंदर। इसलिए यीशु ने कहा था कि मैनू कपड़े ना ताड़े ना कोई गर्ज नहीं, मुझे तो दिल से गर्ज है, मुझे तो अंदर से तुम पाक चाहिए, अंदर से पाकीज़गी चाहिए, बाहर नहीं भी नो प्रॉब्लम। बाहर से अगर नहीं भी सफाई तो कोई काम नहीं, अंदरों पाक होना चाहिए, क्योंकि यीशु अंदर आना चाहता है। यीशु कहाँ आना चाहता है? अंदर, दिल के अंदर। कैसा खुदा है, आसमानों के आसमान में समाता नहीं है और हमारे दिलों में आने के लिए तैयार है। मैं तेरे दिल में आना चाहता हूं, लेकिन उस दिल में जहां पाकीज़गी हो, नापाकी नहीं। इब्लीस खुदा को जानता है। आइए उसकी कुदरत को पहचाने। वो बड़ा मेहरबान है। वो वही जोर हमें देना चाहता है जो उसके अपने अंदर था, क्योंकि लिखा है मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता। आइए हम दुआ करवाने वाले नहीं, आज से दुआ करने वाले बन जाए। आज से हम इख्तियार को पहचाने। हम ऐसे ही ढोंगियों और शुद्ध आवाजों को दावत देने की बजाय हम यीशु के साथ ऐसा राबता सेट कर लें कि वो हमें ये अल्फाज बोलने की ताकत दे कि ऐ शैतान दूर हो, और हम कहें कि ऐ गंदी नापाक बदरू, ऐ गंदे नापाक ख्याल, ऐ गंदी नापाक मेरे अंदर की सारी बदियों निकल जाओ यीशु के नाम में। और वो निकल जाएंगी अगर आप सच्चे दिल के साथ, पाकीज़गी के साथ उसे अपने दिल में आने देंगे। यीशु हमें सिखा गया, हमें सब्बत के दिन खुदा के हुजूर आना है, हमें दुआ में वक्त गुजारनी है। और जब खुदा के हुजूर आएंगे तो यकीनन आईना, कलाम आईना है, वो हमें सिखाएगा, हमें दिखाएगा कि हम अंदर से कैसे हैं। और वो जब अंदर से हमें दुरुस्त कर देगा तो यकीनन हम बाहर से भी दुरुस्त हो जाएंगे। आइए यीशु मसीह को मौका दें कि वो हमें अंदर से आकर छुए, पाकीज़गी अंदर भी हो जाए और पाकीज़गी बाहर भी हो जाए, ताकि नापाक रूहों का प्रेशर ना हमें अंदर से सताए और ना हमें बाहर से सताए। हम दलेर हों और गाते जिंदगी गुजारे कि बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो और खुदा उनके हुजूर